جی تحمیل پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا عالمی دن جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے سید کمال حسین شاہ، جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بی بی۔ سید کمال حسین شاہ صاحب، آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سے پاکستانی عوام اور پاکستان کی حکومت جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بی بی، آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دیکھیں تو دنیا میں دو مسئلے سب سے پرانے ہیں، ایک فلسطین اور ایک کشمیر کا۔ جی 1947 سے چارٹر پہ آئے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے کہ جا کر 1977 اور اس کے بعد 2018 میں پہلے یہ پراپر یہ دن منانے کا کہا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ جی تو ان لوگوں پر جتنے ظلم اور جبر کیا گیا فلسطین پر، اور ساتھ ہی میں کشمیر کا اس لیے ٹچ کروں گا کیونکہ کشمیر کا بھی وہی مسئلہ ہے جو فلسطین کا ہے۔ بالکل پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، اور جو ان کے مظالم ہیں، جو ان لوگوں کی وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، ان پہ غصبانہ قبضہ ہے اور ان کے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ دنیا کے سامنے کوئی اس قسم کی مثال نہیں ملتی۔ اور افسوس کا مقام ہے دنیا کے جو بڑے یورپی ممالک اور دیگر ممالک جو اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، جی وہ ان لوگوں کے لیے آواز نہیں بنے۔ آپ جی دیکھ لیں کس طرح چھوٹے چھوٹے طریقے سے فلسطین کو بالکل ایک محدود پیمانے تک لے کے جا چکا ہے، اور اقوام متحدہ میں کئی مسئلے اس کے بعد آئے، انہیں پراپر حل کر دیا گیا، جی لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ مسلمان تھے، اور فلسطین میں کشمیر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے عالمی سطح پر، اور دوہرا سٹینڈرڈ ہے۔ تو لیکن الحمدللہ پاکستانی عوام، ہمارے قائد رحمۃ اللہ، اور اس کے بعد آج پرائم منسٹر تک ہر بندے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری ریاست کا یہ اعلان ہے باقاعدہ سے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مارلی ہر لیول پہ جا کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا کمال حسین شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں جو ہے یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے کیونکہ سیم ہی ہے، تو عالمی برادری کی خاموشی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو خاموشی ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی بھی جواب کا نہ آنا عالمی برادری کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور بائیکاٹ کرنا چاہیے بھارت کا بھی اور اسرائیل کا بھی، کہ جب تک عالمی طاقتیں ایک نہیں ہوتی جو مسلمان کی ہیں تب تک یہ زور جو ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ بالکل 101% ٹھیک ہے، لیکن یہ مفاد کی جنگ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کئی مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ رابطے میں، وہاں بھی وہ بھارت کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ دورہ معیار ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی جان نسل کشی کی جا رہی ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے پراپر کوئی بھی نہیں بولتا۔ صرف چند ممالک ہیں مسلمانوں کے یا عالمی سطح پہ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے 101% ٹھیک کہا، اور اس کی مؤثر آواز ایک چیز میں دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے واضح طور پہ کشمیر اور اس کے بعد فلسطین کے ساتھ انہوں نے واضح موقف اختیار کیا، اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کے کئی دوروں کو کہا اور فلسطین کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا۔ بالکل او آئی سی تو ایک قسم ڈیڈ ہو چکی تھی نا جی، وہ تو کشمیر پہ بالکل بول ہی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی فلسطین پہ۔ لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویژن جس انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ملے، بلکہ اسپوکس پرسن بنے، جس طرح وہ کشمیر کے ترجمان ہے، اسی طرح فلسطین کے آپ دیکھ لیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا اور چاہے عالمی سطح کے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اور دیکھ لیں ان 2 سالوں 3 سالوں میں کشمیر کا مسئلہ دوبارہ عالمی سطح پر اوپر آیا ہے، اور 2018 میں دیکھ لیں پراپر ایک چیز اقوام متحدہ نے تسلیم بھی کی ہے۔ آپ اس دن کو منانے کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس دن کو منانے کا فائدہ کیا جب تک وہ اس پہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ آج تمام دنیا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرے، اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، ایک ماہ کے 2 ماہ کے اندر تمام مسائل حل سکتے ہیں، لیکن یہ دورہ معیار ہے، ذاتی مفاد کی جنگ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بڑی طاقتیں بالکل خاموش ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیں، وہ بالکل خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتا فلسطین کے مسئلے پہ اور کشمیر کے مسئلے پہ، ہلکا سا بیان دے دیں گے خاموش ہو جائیں گے۔ اور وہاں پہ دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، اس قسم کی زیادتی دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی ہے، لیکن یہاں پہ بالکل عالمی سطح پہ خاموشی ہے، اور بالکل کوئی ملک اور کوئی لوگ جو دنیا کے عالمی اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ یہاں پہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اور اقوام متحدہ خود جو قانون پاس کرتا ہے اس کی پاسداری جو ہے نہ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے نہ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ آگاہ ہو چکی ہے، بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بھی دیکھ چکی ہے، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں، اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں اور یمن میں، تو اب کیونکہ عالمی برادری کو اور مسلمان کی جو برادری ہے ان کو جو ہے
وہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. تو کیا اقوام متحدہ میں جا کے اس چیز کے بارے میں زور نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے بارے میں فیصلہ آنا چاہیے؟ اور اگر نہیں آتا تو ان سب کو مل کے جو ہے ان کے ساتھ ایک تجارتی بائیکاٹ، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ جب تک تجارتی بائیکاٹ نہیں ہوگا تب تک یہ جو پاورز ہیں ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے. بالکل 101% آپ نے ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنی جگہ ایک ہر چیز میں پیداوار ہے، تیل کی پیداوار ہو، چاہے دیگر چیزیں ہیں اور چاہے کھپت ہو ان چیزوں کی، مسلمان ملک بہت بڑا دنیا میں حصہ ہے. اگر تمام مسلمان مل کر OIC کے جھنڈے کے نیچے ان ممالک کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کریں، ان کی پروڈکٹس کو منع کر دیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ کسی قسم کے لین دین تجارتوں کی ریسٹرکشن جب کر دیں گے یہ ممالک باؤنڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی آدھے سے زیادہ کھپت ان کا مال ان مسلمان ممالک میں استعمال ہوتا ہے. لیکن افسوس کا مقام میں یہی دوبارہ کہوں گا کہ مسلمان ممالک آپس میں ڈیوائڈ ہیں، اور اس ریجن میں اس وقت موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کہتے ہیں مسلمانوں کی آواز بنے، وہ ایک مسلم کی بلکہ وہ کہتے ہیں مظلوم عوام کی عوام ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ بیک کرنا چاہیے اور ان کے ویژن کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے. اور جس طرح ہماری وزارت خارجہ کام کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ مختلف ممالک، اس سے ہم اور تیز کرنا چاہیے اور مسلمان ممالک میں آگاہی کے لیے مہم شروع کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان میں ہمارے ریڈیو پاکستان ہے، PTV ہے، دیگر ادارے ان دنوں پہ اسپیشل دیگر مسلمان ممالک کے ان قومی اداروں کو باؤنڈ کیا جانا چاہیے. ان دنوں پہ لوگوں میں شعور آگاہی کریں. اب تو کئی تو ایسے مسلمان ممالک ہیں جنہیں اس دن کا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو شعور اور تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس ویژن میں پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار کیا. اور دیکھیں ہمارا کردار 1947 سے آبادہ قائد، انہوں نے اس وقت فلسطین کی آواز بلند کی، علم بلند کیا، اور آج تک وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری کوئی اسرائیل کے ساتھ ذاتی یا کسی زمینی کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے. ہم اصول کے ساتھ مارلی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مارلی جو ہماری بات ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم لوگوں کو حق دیا جائے، ہم صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں، اور یہی ہماری ریاست کا سٹینڈ ہے. اسی لیے پاکستان دنیا میں ایک امن پسند ملک ہے اور دنیا میں امن کا پرچار کرنے والی ریاست ہے. جی بہت بہت شکریہ سید کمال حسین شاہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ بی بی. جی سینئر صحافی تجزیہ کار سید کمال حسین شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں تھے، اور فلسطین کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور یہ واقعی ہی بڑی سوچ کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی خاموشی اور اس کے اوپر عالمی برادری کی خاموشی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے. اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد صرف ایک ہی چیز اور ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جب تک عالمی برادری ایک صف میں کھڑے نہیں ہوتے اور ان دونوں ممالک کا بائیکاٹ نہیں کرتے، اور بائیکاٹ صرف اور صرف تجارتی روابط جو ہے ان سے اگر ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان تجارتی روابط اگر ہم منقطع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ 2 ماہ کیا 1 ماہ کے اندر دونوں جو قوتیں ہیں یہ ہمیں ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن اس کے لیے صرف اور صرف ضرورت کیا ہے کہ سب مسلم ممالک